السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو اپنے وطن پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے اور جب تک اسرائیلی قبضہ جاری رہے گا وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ حماس کے جلاوطن دفاتر کے سربراہ خالد مشعل نے کہا ہے کہ ان پر کوئی سیاسی نظام باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ آج حماس نے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے معاہدے کے تحت رہا کر کے فلسطینی لوٹانے گئے فلسطینی قیدیوں کے اعزاز میں مصری دارالحکومت قاہرہ میں منعقدہ ایک تقریب سے خالد مشعل کی تقریر کی ویڈیو شیئر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے مالک محض اس کے عوام ہیں، نہ غزہ اور نہ ہی مغربی کنارے کے لوگ اپنے وطن کو کسی اور جگہ کے لیے تبدیل کریں گے۔ مشعل نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل محاصرے میں گرے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینی اپنی زمین سے دھرتی سے مضبوطی سے جڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل نہیں۔ عرب اور اسلامی ممالک کے لیے ہماری عزت اپنی جگہ، لیکن ہمارا وطن کسی چیز سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین پر صرف اس کے عوام کی حکومت ہوگی اور کوئی غیر ملکی سیاسی نظام مسلط نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے فلسطین کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے قومی یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور عالم عرب سے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ میڈیا پلیٹ فارم ایکس آج پیر کو ایک دن میں 2 مرتبہ بندش کا سامنا کر رہا ہے، جس سے ہزاروں صارفین پلیٹ فارم تک رسائی سے قاصر ہیں۔ 10 مارچ 2025 تک سروس میں خلل کی 40,000 سے زیادہ رپورٹیں ریکارڈ کی گئی، جس سے امریکہ، ہندوستان، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا میں ویب اور موبائل ایپس دونوں پر صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ڈاؤن ایک بار پھر شام 7 بجے تک پہنچ گئی، جو دن کے دوسری بڑی رکاوٹ ہے۔ 56% صارفین کو ایپ کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلی رکاوٹ دوپہر 3:30 بجے آئی، جس نے عالمی سطح پر 19,000 سے زیادہ رپورٹ دیکھی ہے، جن میں ہندوستان سے 2,600 شکایات بھی شامل ہیں۔ بار بار سروس کی ناکامیاں پلیٹ فارم کے استحکام کو متاثر کرنے جا رہی ہے، تکنیکی مسائل کی تجویز کرتی ہے۔ وسیع پیمانے پر رکاوٹوں کے باوجود سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے ان بندشوں کی وجہ کو حل کرنے کے لیے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم کے تحت عراق کو ایران کو بجلی کی ادائیگی کی اجازت دینے والی چھوٹ ختم کر دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عراق کی استثناء کی میعاد ختم ہونے کے بعد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم ایران کو کسی بھی حد تک معاشی یا مالی ریلیف کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے بارے میں ٹرمپ کی مہم کا مقصد اس کے جوہری خطرے کو ختم کرنا ہے، اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکنا اور اسے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے سے روکنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے اقدام میں ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بحال کیا۔ اپنے پہلے دور حکومت میں انہوں نے ایران جوہری معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا، جو ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے ایک کثیر القومی معاہدہ تھا۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایران کو عالمی معیشت سے الگ تھلگ کرنا چاہتی ہے اور اس کی تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ تہران کی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو سست کیا جا سکے۔ ایران جوہری ہتھیاروں کے اصول سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن ہے۔ واشنگٹن نے تہران کے جوہری پروگرام اور عسکریت پسند تنظیموں کی حمایت پر متعدد پابندیاں عائد کر رکھی ہے اور ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنے پر مؤثر طور پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ایران کے روحانی رہنما علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ بعض دھمکانے والی طاقتوں کا ایران کے ساتھ بات چیت پر زور دینا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی توقعات تھوپنے کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ ریمارک تہران میں سرکاری عہدیداروں کی میٹنگ میں کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت پر زور دیا۔ ایرانی رہنما نے کہا کہ یہ بات چیت مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ غلبہ پانے کے لیے، اور فریق ثانی جو چاہتا ہے وہ ہم پر مسلط کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اور دوسرا فریق بات چیت سے انکار کر دے تو یہ طاقتیں ہنگامہ برپا کر دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ان طاقتوں کا واحد مرکز نہیں ہے۔ لوگ نئی توقعات پالے ہوئے ہیں جو یقیناً ایران پوری نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے تہران پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے 2015 کی نیوکلیئر معاملات کی شرائط پوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک نے بھی معاہدے کے روز اول سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی۔ معاملات سے امریکہ کے الگ ہو جانے کے بعد یورپ نے تلافی کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان کا وعدہ بھی ٹوٹ گیا۔ کینیڈا کی لبرل پارٹی نے مارک کارنے کو نئے وزیر اعظم کے طور پر منتخب کر لیا ہے، جو جسٹن ٹروڈو کی جگہ لیں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مارک کارنے سابق بینکر ہیں اور انہوں نے آتے ہی امریکہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے موجودہ امریکی صدر پر کینیڈین کارکنوں، فیملیز اور کاروبار پر حملوں کے الزامات لگائے ہیں۔ 59 سال کے مارک کارنے آنے والے دنوں جسٹن ٹروڈو کی جگہ لیں گے، تاہم کہا جا رہا ہے کہ ان کی مدت شاید زیادہ طویل نہ ہو۔ منتخب ہونے کے بعد مارک کارنے نے اوٹاوا میں اپنی وکٹری اسپیچ میں واضح الفاظ میں امریکہ کو خبردار کیا اور کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے کینیڈا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔
سعودی عرب اپنی کرنسی کے لیے خصوصی لوگو متعارف کرانے جا رہا ہے، جس کو سرمایہ کاروں نے ایک دانشمندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے معیشت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اب نیوز نے اس کے حوالے سے مالی امور کے ماہرین اور سرمایہ کاروں سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ معیشت کو جدت کی طرف لانے کا اشارہ اور اس سے عالمی طور پر کرنسی کی شناخت میں اضافہ ہوگا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ مملکت ایک عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر سامنے آنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ اقدام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نشان عربی خطاطی سے لیا گیا ہے جو کہ روایت اور جدت کے حسین امتزاج ہے اور یہی ملک کے آگے بڑھتی معیشت کے کلیدی نقطہ ہے۔ 20 فروری کو یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ شاہ سلمان نے لوگوں کی منظوری دے دی ہے، جس کو سعودی مرکزی بینک نے ملک کی کرنسی کے ارتقاء کے حوالے سے ایک نیا باب قرار دیا تھا۔ اسی لوگوں کو ملکی اور بین الاقوامی طور پر تجارتی لین دین کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے مرکزی بینک، جس کو ساما کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نئے لوگوں کو فوری طور پر متعارف کرایا جائے گا اور مالیاتی لین دین اور مختلف اپلیکیشنز کے ساتھ بتدریج ہم آہنگ کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں قائم قدیم و تاریخی مساجد کی اصلاح و مرمت اور آرائش و تزئین کا محمد بن سلمان منصوبہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ سبق نیوز ایجنسی واس کے مطابق مساجد کی بحالی کے منصوبے میں حائل ریجن میں واقع مسجد فیضہ اسقب شامل ہے، جو ابتدائی طور پر 1946 میں تعمیر کی گئی تھی۔ محمد بن سلمان پروجیکٹ کا مقصد تاریخی مساجد کی دوبارہ بحالی اور ان کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی اہمیت کو دوبارہ قائم کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اسلامی ورثے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مملکت میں قائم قدیم مساجد کی تعمیراتی خوبصورتی کو اجاگر کرنے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ حائل کی مسجد فیضہ کی بحالی میں علاقے کے روایتی طرز تعمیر کو خاص اہمیت دی گئی ہے، جس کے لیے مٹی سے تعمیر کی ٹیکنیک اور قدرتی مواد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حائل ریجن کے مخصوصی طرز تعمیر، مقامی ماحول اور صحرائی آب و ہوا کے مطابق قدیم مسجد کی تزئین و آرائش کے ساتھ اس کی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کے تحت مسجد کی تمام بنیادی خصوصیات کو محفوظ رکھا جائے گا، جبکہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے شمال کی جانب کھڑکیوں کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ مسجد کا اندرونی ماحول ٹھنڈا اور پرسکون بنایا جا سکے۔ جدہ ہائی جمیل میں گزشتہ سال کے پروگرام کی مقبولیت کے بعد ایک بار پھر رمضان نائٹس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ماہ رمضان کے ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ عرب نیوز کے مطابق ہائی روشن ہو رہا ہے کہ عنوان سے یہ ثقافتی تقریب 29 مارچ تک روزانہ رات 9:30 بجے سے صبح 2 بجے تک جاری رہے گا۔ تقریب میں عوامی پروگرام، روایتی بازار، عارضی ریسٹورنٹ، صحت و تندرستی اور ورثے سے متعلق ورکشاپس کے ساتھ دستکاری کی نمائش منعقد کی جا رہی ہے۔ تقریب میں آنے والے مہمان روایتی بورڈ گیمز، لائیو میوزک اور رمضان کے خصوصی پکوان سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آرٹ جمیل کی نائب ڈائریکٹر اور سربراہ برائے تعلیم و تحقیق انس خطان کے مطابق گزشتہ سال کی تقریب میں مختلف عمر اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے 40,000 سے زائد مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا۔ رواں سال کے پروگرام میں ہم نے لوگوں کی دلچسپی کے لیے مزید ایسے موقع فراہم کیے ہیں جو یکجہتی، تخلیقی سرگرمیوں اور ثقافتی تبادلے کی عکاسی کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم حرم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ریاض سے جدہ پہنچ گئے۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مکہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ شہزادہ خالد بن فہد بن خالد، شہزادہ منصور بن سعود بن عبدالعزیز اور دیگر شاہی شخصیات اور حکام بھی ان کے ہمراہ پہنچے ہیں۔ قبل ازیں ریاض کے نائب گورنر شہزادہ احمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے انہیں کنگ خالد ایئرپورٹ سے الوداع کیا۔ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ہتھوڑا مارا ہے۔ ان کی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اب یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 6 ہفتے کے جائزے کے بعد ہم آفیشیل طور پر یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یعنی USAID کے 83% پروگرام منسوخ کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ ممالک USAID کے تحت ہر سال کروڑوں ڈالر وصول کر رہے تھے۔ روبیو نے کہا کہ اب تک دنیا بھر میں 5200 معاہدے کیے گئے تھے، جس میں اربوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ یہ رقم امریکہ کے بنیادی قومی مفادات کے لیے ضروری نہیں تھی۔ کچھ معاملات میں ہم ان لوگوں کو پیسے دے رہے تھے جو ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے، اس لیے ہم نے 83% معاہدوں کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ کانگریس سے بات چیت کے بعد ہم باقی 18% پروگراموں کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے تحت امریکہ تقریباً 1000 پروگرام چلائے گا۔ یہ صرف وہی پروگرام ہوں گے جن سے امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا۔